یقیناً وزیر اعظم کا اگر یہ ویژن، اگر ان کی یہ کوشش، ان کی محنت اگر یہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے، پاکستان میں تعمیرات کا آغاز ہو جاتا ہے اسی ویژن کے مطابق جو انہوں نے قوم کے سامنے رکھا اور جس کے لیے انہوں نے بے پناہ محنت کی ہے، اور جس کے نتیجے میں انہوں نے کنسٹرکشن پیکج کا اعلان کیا 10 جولائی کو، اور اس سے پہلے متعدد اس سلسلے میں جو اقدامات تھے، جو قانونی مراحل تھے، وہ ان کو عبور کیا گیا، بے پناہ اس میں کام کیا گیا ہے۔ مگر ہم وزیر اعظم جناب عمران خان کو آج اس وقت ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے ویژن کی، ان کی پیس کی، ان کی سپیڈ کی ریفلیکشن گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہی ہے، اور 1 مہینہ گزر گیا ہے، اور 1 مہینہ گزر جانے کے بعد وہ بینکس جو کہ اس میں ریڑھ کی ہڈی ہے اس پورے منصوبے میں، اور جنہوں نے کہ تقریباً 330 ارب روپے کی سرمایہ کاری کرنی ہے، 1 مہینے میں ایک بھی پروڈکٹ عوام کے سامنے نہیں لا سکے ہیں کہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے، کوئی تعمیرات کرنا چاہتا ہے تو بینک کی سکیمز جو کہ ظاہر ہے کہ پروڈکٹس کی صورت میں، اشتہارات کی صورت میں عوام کے سامنے لائی جاتی، ایک بھی اسکیم ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، اور مجھے ہورائزن پہ بھی کوئی اسکیم نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں نے بڑی کوشش کی ہے پتہ کرنے کی، کوئی بھی بینک نہیں ہے جس کی پروڈکٹ بالکل ریڈی ہو چکی ہو، اور اس میں 1 مہینہ نکل گیا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے کمرشل بینکس شامل ہیں، ہمارے جو سرکاری بینکس ہیں، نیشنل بینک، بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر، اس کے علاوہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس اسکیم میں بتایا گیا تھا کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہوگی، یعنی کہ اس میں جو شریعہ کے حوالے سے جو اسلامی بینکنگ ہے وہ بھی اس میں قرضے فراہم کریں گی، مگر کوئی چیز اس وقت ہورائزن پہ نظر نہیں آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے وزیر اعظم کے اس پروجیکٹ کا اور اس ویژن کے حوالے سے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 31 دسمبر کو جو ہاؤسنگ و کنسٹرکشن کے لیے بڑی کلیدی ایمنسٹی حاصل کی تھی وزیر اعظم نے IMF سے اور FATF سے، وہ 31 دسمبر کو ختم ہو جائے گی، اور آئندہ 4 مہینے رہ گئے ہیں، اور ابھی تک جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1 مہینے میں ایک بینک نے ایک پروڈکٹ بھی جاری نہیں کی ہے۔ تساہل اور شاید جان کے کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ بینکوں کو عادت ہو گئی ہے کہ گھر بیٹھے منافع کمائیں، حکومت کے سکیمز میں، ان کی سیکیورٹیز میں، بانڈز میں پیسے لگا دیں، 13-14% منافع ملتے رہے ہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہینگ لگتی ہے، نہ پھٹکری ملتی ہے، گھر بیٹھے بینکوں کے منافع 3 گنا 4 گنا ہوتے چلے گئے ہیں، اور اب اس قسم کی نارمل بینکنگ کے لیے بینکس تیار نظر نہیں آتے ہیں۔ دوسری جانب ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ پروجیکٹس بناتے ہیں اس کے لیے ایک بہت ہی صاف ستھرا 1 ونڈو، ایک بڑا اچھا نظام چاہیے ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول کا یا ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کا۔ لاہور، پنجاب اور KP نے اس میں کام کیا ہے، سندھ میں یہ معاملہ آپ کے علم میں ہے، بہت ہی پراگندہ معاملہ ہے، اور یہاں پہ کرپشن کا راج ہوتا ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، اسی لیے یہاں پر پروجیکٹس کی اپروول ہونا اور 1 ونڈو جو کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے ایک پورٹل کے ذریعے ہونا، وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہ کیا نظر آئے گا، 300 کے قریب منصوبے اس وقت سٹک ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں، وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ویژن، وہ زبردست پروجیکٹ، وہ ذہنیت اور وہ جو ایک بہت بڑی فکر وزیر اعظم نے 10 جولائی کو لانچ کی تھی، اس کو شدید خطرہ اس وقت موجود ہے۔ ہم نے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے 30 ارب روپے کی سبسڈی دی ہے۔ بینکوں سے جب جو لوگ جا کے قرضے لیں گے تو اس قرضے کے اوپر جو 5 مرلے کا گھر ہوگا اس کے اوپر گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی جو انٹرسٹ ہے، جو سود دینا ہے، وہ صرف 5 مرلے کے گھر پہ صرف 5% سود دینا پڑے گا۔ 10 مرلے کے گھر کے لیے 7% سود دینا پڑے گا، باقی گورنمنٹ سبسڈائز کرے گی تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، اور یہ ہر کے لیے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بینکوں کو خاص ہم نے تاکید کی ہے کہ 5% آپ نے اپنا جو ٹوٹل پورٹ فولیو ہے وہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری کو دے۔ یہ 330 ارب روپیہ بنتا ہے، تو 330 ارب روپیہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے رکھا جائے گا۔ جو سورس آف انویسٹمنٹ ہے، جو بھی انویسٹمنٹ کرے گا کنسٹرکشن میں، جو بھی خریدے گا، اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ اس کے یہ فنڈز کدھر سے آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بیوروکریسی، پاکستان میں جس طرح سے نظام کرتا ہے اتنی آسانی سے یہ چیزیں آگے بڑھتی نہیں ہیں۔ ویژن تو سامنے آ گیا، پروجیکٹ سامنے آ گیا۔ 17 اپریل کو ایک آرڈیننس کے ذریعے کنسٹرکشن پیکج باقاعدہ نافذ العمل ہوا تھا، اور جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں آج 7 اگست کو، اس وقت تک کسی ایک پروجیکٹ کی مجھے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے، اور یہی وہ صورتحال ہے جس کی شاید وزیر اعظم کو آگہی ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ہاؤسنگ کنسٹرکشن کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے۔ اس 1 ماہ کے دوران انہوں نے 4 اس کی میٹنگز کی ہیں، اور مسلسل میٹنگز کر رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ، FBR کے ساتھ، اور پھر نیا پاکستان ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بہت ہی مستعد چیف ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی حیدر، مگر پروجیکٹس کوئی سامنے
سامنے نظر نہیں آیا ہے، پہلا گڈھا کھودا نہیں گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تمام معاملات اب وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور اس پہ پیش رفت ہے، چاہے وہ اپروولز کے لحاظ سے ہو، بینکنگ فائنینس کے لحاظ سے ہو، دوسرے معاملات کے لحاظ سے ہو، میدان میں اور آنکھوں کے سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے سارے صوبوں کے ساتھ مل کے، یہ جو این او سیز ہیں جو ہر جگہ لوگوں کو بھاگا پھرنا پڑتا ہے این او سیز کے لیے، وہ ہم نے بہت کم کر دی ہے، ون ونڈو آپریشن کر دی ہے۔ ہر صوبہ ون ونڈو آپریشن کر رہا ہے، ایک پورٹل ہوگا، اس کے اوپر وہ جائیں گے، یعنی انسانوں کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ویب سائٹ پہ جائیں گے اور ادھر جا کے ان کے سارے مسئلے حل ہوں گے گھر بیٹھے بیٹھے۔ پھر ٹائم لیمٹ ہوگا اپروولز کا، مختلف جگہ پہ کہ 30 دن ہے کہیں، یعنی ہر اپروول کا ٹائم لیمٹ دے دیا، اگر تب تک اپروول نہیں ملے گی تو وہ لوگ کام شروع کر سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ٹیکسز ریڈیوس کر دیے، پروونسز کے ٹیکسز تھے، تو یہ جو کمیٹی بیٹھے گی جس کو میں پریزائڈ کروں گا اور ہر ہفتے اس کی میٹنگ لوں گا، یہ کمیٹی مسلسل ہر روز اب یہ رکاوٹیں دور کرتی رہے گی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے بھی، اور پھر دیکھتی رہے گی صوبوں سے کہ کیا کیا مسئلے آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بالکل جیسا کہ وعدہ کیا تھا، ہر ہفتے انہوں نے ایک میٹنگ لی ہے، اس حوالے سے رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کی ہے، اور جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں خود وہ اوور سائٹ ہے ان کی، خود اس کی وہ نگرانی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ایک گڈھا بھی نہیں کھدا ہے، ایک پروجیکٹ سامنے نہیں آیا ہے، ایک اعلان سامنے نہیں آیا ہے، ایک بینک کا اشتہار سامنے نہیں آیا ہے، اور اپروول کے لحاظ سے زیرو ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ جہاں پہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہونی ہے کراچی میں، مگر وزیر اعظم کی اپنی کوشش تو ہے۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہم نے بنائی، اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے، ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ ہم کہیں گے چل کیوں نہیں رہا، کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا، تو پتہ چلتا تھا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جس سے وہ رک جاتا تھا۔ ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی، کوئی ایک جو ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر، کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو روکتی تھی۔ تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے 3-4 مہینے میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہونے دیتا۔ تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پہ دیکھا، اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہاؤسنگ ہمارا لانچ ہو گیا ہے، اور یقیناً اس کے لیے بڑا کام ہوا ہے۔ کنسٹرکشن پیکج کے تحت تعمیرات کے لیے فکس ٹیکس ختم کیا گیا، اس کے علاوہ ایک فکس ٹیکس رجیم انٹروڈیوس کی گئی، کیپٹل گین ٹیکس، سیلز ٹیکس، کیپٹل ویلیو ٹیکس وغیرہ کو ریفارم کیا گیا ہے۔ پنجاب اور کے پی نے اسٹیمپ ڈیوٹیز اور ٹرانسفر فیس، رجسٹریشن چارجز کم کیے ہیں۔ پنجاب کے پی میں تعمیراتی اجازت ناموں اور بلڈنگ پلان کے لیے 1 ماہ کی میں منظوری ہوگی، اس کا باقاعدہ سرکولر نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، لیکن معاملہ صرف سندھ کا ہے، اور سندھ کا معاملہ بڑا سنگین ہے، کیونکہ یہاں پہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا جب آپ نام لیتے ہیں تو یہاں پہ نام آتا ہے کاکا، منظور کاکا، آغا مسعود عباس، ظفر احسن، کرپشن کے پہاڑ یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اس ادارے کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ اب گو کہ اس پورے معاملے میں پس منظر میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ حکومت سندھ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی کی حیثیت سے اشکر داور صاحب کو اپوائنٹ کیا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ اچھی شہرت کے ایماندار آفیسر ہیں، مگر اس ڈپارٹمنٹ میں جہاں پر یہ بہت بڑا کنسٹرکشن پیکج کے لحاظ سے کام ہونا ہے، اس وقت بھی 300 منصوبوں سے زیادہ جو ہیں وہ اسٹک موجود ہیں، اور ان کی اپروولز نہیں ہو رہی ہیں، وہ موجود ہیں، اور یہ سارا شور ہوتا رہے، کچھ نہیں ہو رہا، اور ابھی تو دور کی بات ہے کہ کوئی ون ونڈو آپریشن شروع ہو جائے، پورٹل آ جائے، اور کرپشن فری نظام سندھ بلڈنگ کنٹرول میں آ جائے، کرپشن فری نظام، رشوت دیے بغیر ہو جائے۔ یہ تو بلڈرز کہتے ہیں چھوٹی موٹی لے بھی لو، مگر وہاں پہ تو پرسنٹیج لی جاتی ہے، پورے پروجیکٹ کی پرسنٹیج، کاکا ہو، مقصود عباس ہو، ظفر احسن ہو، اس لحاظ سے یہاں کا نظام چلتا ہے، اور یہ صرف نیچے کی بات نہیں ہوتی، یہ چوٹی تک جاتا ہے سندھ حکومت کے اس میں، اور پھر اگر عمران خان اس نظام کو صاف کر لے تو کیا بات ہے۔ مگر بہرحال بہت بڑا تھریٹ ہے اس وقت ان کے اس کنسٹرکشن پیکج کو تعمیر